بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبے اور وعظ کا اثر جو ہوا تو حر نے فوج یزید سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور گھوڑے کو ایڑ دی اور امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں آئے۔ گھوڑے سے اتر کر امام حسین کی رکاب کو بوسہ دیا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ امام نے حر کو معافی دے کر جنت کی بشارت دی۔ پھر عمر ابن سعد نے لشکر حسینی پر سب سے پہلے تیر چلایا۔ اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ جناب حر کو قصور ابن کنانہ نے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایوب مشرح نے ایک کوفی کی مدد سے قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ علامہ عیسیٰ اربلی لکھتے ہیں کہ جناب حر کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد کے لشکر سے 2 نابکار مبارز طلب ہوئے، یعنی 2 لوگ نکلے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی طرف مخاطب ہو کر اپنے مقابلے کے لیے پکارنا شروع کیا۔ ان 2 لوگوں کے نام نسیان اور سالم تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جناب حبیب ابن مظاہر اور یزید ابن حسین برآمد ہوئے اور ان دونوں کو چند حملوں میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد معقل ابن یزید سامنے آیا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر بریر ابن خزیر ہمدانی نکلے اور اسے واصل جہنم کیا۔ پھر مزاحم ابن حریث سامنے آیا، اسے جناب نافع بن ہلال نے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ عمر ابن سعد نے جب حسینی بہادروں کی شان شجاعت دیکھی تو سمجھ گیا کہ ان سے انفرادی مقابلہ ناممکن ہے۔ انفرادی مقابلے کا مطلب کہ ایک ایک کر کے 2 کر کے لوگ لڑنے کے لیے آتے تھے اور ان کے مقابلے پر 2 ایک لوگ آتے تھے، لہٰذا اجتماعی حملے کی تیاری ہوئی اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ کثیر تعداد میں کمان اندازوں کو لا کر ایک بار کی تیر بارانی کر دے۔ چنانچہ اس نے تعمیل حکم کی اور بے شمار تیر انداز لگائے گئے جنہوں نے تیر بارانی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا تقریباً تمام لشکر مجروح ہو گیا اور 32 یا 40 یا 22 یا 50 اصحاب اسی وقت شہید ہو گئے۔ جنگ مغلوبہ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بہادروں کو لے کر، جن کی کل تعداد روایات کے مطابق 32 رہ گئی تھی، میدان میں نکل آئے اور اس طرح سے فوج مخالف پر حملہ آور ہوئے کہ فوج مخالف میں بھگدڑ مچ گئی۔ جس طرف حملہ کرتے تھے صفیں الٹ جاتی تھیں اور اس حملے میں بے شمار دشمن فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان بھوکے پیاسے بہادروں نے لشکر میں ایسی ہلچل مچا دی جس نے افسران تک کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ بالآخر لشکر کوفہ کے کمانڈروں نے، سرداروں نے اور عمر ابن سعد کو کہلا بھیجا کہ جلد لشکر اور خصوصاً تیر انداز بھیجو، کیونکہ ان تھوڑے سے علوی بہادروں نے ہماری درگت بنا دی ہے۔ مورخین کا بیان ہے، خاص طور سے علامہ مجلسی اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ دوران جنگ میں نماز ظہر کا وقت آ گیا تو ابو ثمامہ سائدی یا سیداوی نے خدمت امام حسین علیہ السلام میں عرض کی، مولا اگرچہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ نماز ظہر ادا کر لی جائے۔ امام علیہ السلام نے ابو ثمامہ کو دعا دی اور نماز کا تہیہ فرمایا۔ تیر چونکہ مسلسل آ رہے تھے، اس لیے زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو
اپنے سینوں پر لینے لگے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز تمام فرمائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تلوار اور نیزوں کے زخم کے علاوہ 13 تیر سعید کے سینے پر پیوست ہو گئے تھے۔ نماز تمام ہوئی اور جناب سعید دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنگ مغلوبہ کے بعد پھر ایک ایک کر کے امام کے بچے ہوئے اصحاب و انصار شہید ہونے لگے، جن میں خصوصاً جناب حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، نافع بن ہلال وغیرہ کا تذکرہ آگے اگلی ویڈیوز میں آئے گا۔ آج کے لیے اتنا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔